إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں آنے والا دن یا آنے والی رات، جنہیں عام طور سے شب برات کہا جاتا، اس کے متعلق بالاختصار کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے۔ ماہ شعبان جو رجب المرجب کے بعد اور ماہ رمضان سے پہلے آتا ہے۔ احادیث نبویہ میں ماہ شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔
اور وہ صرف ایک خاص فضیلت ہے۔ کسی مہینے کا یا کسی دن کا صحیح حدیثوں میں تذکرہ ہو جائے تو اس کی اہمیت کا اعتبار کرنا اور اس کی اہمیت کا اقرار کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اتنی کثرت سے آپ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام کے بیان کے مطابق ایسا لگتا تھا کہ آپ نے شعبان کی شروعات میں روزہ رکھنا شروع کیا تو شاید اس کی مدت کو طویل کرتے ہوئے چلے جائے اور رمضان میں شامل کر دیں۔ ویسے ماہ شعبان کا اکثر روزہ آپ نے رکھا ہے، پورا روزہ تو نہیں رکھا ہے، سوائے رمضان کے کسی مہینے کا آپ نے پورا روزہ نہیں رکھا، لیکن شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ آپ نے رکھا ہے۔ اور اسی مناسبت سے بعض حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا شعبان روزہ رکھا۔ وہ عربی کا مقولہ ہے للأکثر حکم الکل، جب کسی چیز کی اکثریت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے کل اور پورے پر حکم لگا دیا جاتا ہے، یعنی زیادہ دنوں میں آپ نے روزہ ہی رکھا ہے۔ اس سے ماہ شعبان کی فضیلت کا تو اندازہ ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے پوچھا آپ سے کہ اتنی کثرت کے ساتھ اتنا زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وجہ بتلائی۔ آپ نے فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ شعبان کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ترفع الاعمال الى رب العالمین وانا احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میری چاہت ہوتی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو روزہ والا عمل پیش ہو۔ وانا احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اتنی بات تو مسلم ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ کوئی ایک رات میں اعمال پیش ہوتے ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال پیش ہوتے ہیں، مہینے بتا دیے، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ جیسے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن وہ کون سا وقت ہے یہ کسی کو عطا پتہ نہیں۔ کسی نے جمعہ سے پہلے کہا، کسی نے جمعہ کے خطبہ کے دوران کہا، کسی نے جمعہ کے بعد کہا، کسی نے عصر کے بعد کہا۔ ایک وقت ہے، یہ بھی حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ ایک وقت متعین ہے جس میں بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا وہ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وقت کون سا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جمعہ میں اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کیجیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کا نام ہے
لیلۃ القدر، جنہیں ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان کی آخر عشرہ میں 21 سے 30 کے بیچ میں ایک رات ہے، لیکن وہ کون سی رات ہے وہ کسی کو پتا نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کم از کم 30 نہیں تو 10 رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بندگی کیجئے، تاکہ آپ اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لیجیے۔ ایک رات کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 سال سے بہتر ہے، تو اس کی بھی کوئی حد بندی نہیں کی۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ آج ہی پیش ہوتا ہے تو سب انسان اس دن میں ایک مخصوص عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ صرف ایک رات ایک دن میں مخصوص عمل کرانا نہیں چاہتا، اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اظہار کرا دیا کہ پورے شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر و بیشتر روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ہاں، شعبان میں جو روزے ہوں گے وہ روزہ نفلی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ رکھنے کے چکر میں آپ کے فرض میں کمی واقع ہو جائے۔ اس مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان کرتے ہوئے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یاد رکھو جب شعبان کا آدھا حصہ بچ جائے اب روزہ مت رکھو۔ گویا 1 سے لے کے 15 تک روزہ رکھ لو، یہ نفلی روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کمزور ہی پڑتا ہے، تو کہ ایسا نہ ہو کہ لگاتار 1 مہینہ شعبان کو روزہ رکھ لیا، پھر رمضان کا روزہ آنے والا ہے تو شعبان میں جو نفلی روزے تھے، نفلی روزے میں آپ نے اپنے جسم کو کمزور کر لیا اور آنے والا فرض روزے میں دقت و پریشانی آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت و محبت کے پیش نظر یہ حکم لاگو کیا کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہ رکھیے، تاکہ 15 دن میں کھا پی کے تیار ہو جائیے کہ آئندہ رمضان کی آمد پر اچھے انداز میں فرض روزے کی ادائیگی کر سکے۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ فرض عبادتوں کی تیاری بھی ہونی چاہیے، اسی تیاری کے لیے 15 دن آپ کو دیا گیا ہے کہ کھا پی کے تیار ہو جائیے، تاکہ فرض میں کسی قسم کی کٹوتی اور کمی نہ ہونے پائے۔ تو اس طریقے سے ماہ شعبان کی فضیلت تو سمجھ میں آتی ہے۔ رہا مسئلہ 15ویں شعبان کی رات اور 15ویں شعبان کا دن، اس سلسلے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہے اس میں بڑی افراط اور تفریط ہے۔ کچھ تو عقیدے کی خرابی ہے، کچھ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ کچھ شرکیہ عقیدہ ہے، کچھ بدعیہ عقیدہ ہے، کچھ کفریہ عقیدہ ہے، کچھ رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 15ویں شعبان کے لیے نہ قرآن میں نہ کسی ضعیف ہی حدیث میں، صحیح تو چھوڑ دیجئے، نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں لیلۃ البرات کا لفظ ملے گا جس کا ترجمہ ہوتا ہے شب برات۔ کسی حدیث میں چاہے وہ صحیح ہو کہ ضعیف ہو کہ موضوع اور گڑھی ہوئی ہو، یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ جن روایتوں میں شعبان کی 15ویں تاریخ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسے کہا گیا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے آدھی والی رات، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں محدثین کے اصول کے مطابق وہ ساری کی ساری روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں۔ البتہ بعض محدثین کے اصول کے مطابق اگر کوئی بات مختلف سندوں سے آ جائے، روایت کی کئی طرق آ جائے، تو شواہد و متبعات کی بنیاد پر ایسی روایت کو حسن درجہ تک پہنچا کر صحیح کی قسم میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ گویا کثرت طرق
یا کثرت روایات کی بنیاد پر اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت تو ثابت ہو جاتی ہے. کس اعتبار سے؟ انشاءاللہ اس کی بدعت آئے گی. 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں تصور کر لینا، یہ لیلۃ البراء ہے، یعنی جہنم سے نجات کی رات ہے. تو لیلۃ البراء نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان و حدیث میں ہے. مگر اس رات کے سلسلے میں جو کچھ عقیدے پائے جاتے ہیں وہ عقیدہ کفریہ بھی ہے اور شرکیہ بھی ہے اور بدعیہ بھی ہے. کیسے؟ اگر کسی انسان کا عقیدہ و نظریہ یہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں قرآن کی صریح آیت کی خلاف ورزی ہو جائے اور انسان اس عقیدے پر جمع رہتا ہے، چاہے قرآن کی صحیح آیتوں کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں عام طور سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح شب قدر ہے اسی طرح شب برات ہے، بلکہ شب برات کو بھی لوگ شب قدر ہی کہتے ہیں. 15ویں شعبان کی رات کو لوگ شب قدر ہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ نے قرآن مجید کو آسمان سے اتارا ہے. بعض مفسر کا قول قیلا، کہا گیا ہے، حضرت اکرمہ ایک تابعی ہے، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہا گیا ہے کہ جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اس سے مراد شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. یہ صیغہ تمریز ہے، قیلا کہا گیا، جس میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسی کو وزندار بنا کر عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن کے نزول کا آغاز و ابتدا اسی رات سے ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد کرنا شروع کیا کہ قرآن کے نزول والی رات کو کہا گیا جس میں تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے باضابطہ قرآن مقدس کی سورہ دخان کی آیت کریمہ کو پیش کیا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور مبارک رات سے مراد شب برات. اور پھر اس کے بعد کہا فِيهَا يُفْرَقُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا، اس رات میں ہر مضبوط اور بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری جانب سے. یہ بات شب قدر سے متعلق ہے، لیکن ایک بنیاد مان کر کہا گیا ہے کہ شب برات میں یہ معاملہ ہوا، اور اسی کو بنیاد ٹھہرا کر کہا 15ویں رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں جنہیں شب برات کہا جاتا اس میں تقدیر کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. اور نتیجے کے طور پر اسی عقیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان رات بھر اللہ کی ایسی کی بندگی کرتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر کو سدھروا ہی لے گا. ایک قول کی بنیاد پر آپ نے عقیدہ رکھا، لیکن قرآن مقدس کی 2 جگہ کی آیتیں اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس کی بڑی تفصیل ہو جاتی ہے. جہاں لیلۃ مبارکہ کہا گیا وہیں صراحت کے ساتھ کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. مقصد کیا ہوگا؟ اس آیت کریمہ میں جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، سورہ دخان کی آیت میں اسی رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا. بابرکت رات، شب قدر کے بابرکت رات ہونے سے کس کا انکار ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کی اور بھی تھوڑی تفصیل جائیں تو سورہ بقرہ میں چلے آئیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. جب حدیث کے میں کوئی لفظ موجود نہیں اور قرآن کے متعلق قرآن میں یہ لفظ موجود ہے
کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، تو چاہے جتنا بڑا امام وقت کیوں نہ ہو جائے، محدثین و مفسرین کیوں نہ ہو جائے، صحابی کی جماعتی کیوں نہ ہو جائے، اگر ان کا عقیدہ خدا نخواستہ یہ ہو جائے کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا، وہ بھی غلط ہو جائے گا کہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ تو اگر کوئی انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ رمضان نہیں، شعبان میں، شب قدر نہیں، شب برات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ قرآن کی دیگر 2 آیتوں کا انکار ہوتا ہے، اور آیتوں کا انکار کرنے کے نتیجے میں ایک انسان مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کو کہتے ہیں کفری عقیدہ ہے۔ اس لیے عقیدے کی درستگی کا خیال رکھیے، یہ مانیے کہ قرآن کا نزول شب برات میں نہیں، شعبان میں نہیں، بلکہ رمضان میں اور شب قدر میں ہوا ہے، ایک عقیدے کی اصلاح۔ دوسرا عقیدے کی اصلاح، اس سے بھی زیادہ خطرناک عقیدہ ہے، وہ بھی کفری عقیدہ۔ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کو، شعبان سے پہلے جس کی موت ہو چکی ہوتی ہے، وہ 1 دن پہلے ہو کہ 1 مہینہ پہلے ہو کہ 1 سال پہلے ہو، 1 مدت پہلے ہو، سب کی روحیں شعبان کی 15ویں رات میں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا، اور اس کے بعد اسی عقیدے پر عمارت کھڑی کرتے ہوئے اپنے گھروں کی لیپا پوتی بھی کرتے ہیں، چونا کلی بھی کراتے ہیں، رنگ و روغن بھی کراتے ہیں، عمدہ کھانا بنواتے ہیں، مرے ہوئے انسان جو چیز کھاتے ہیں ان چیزوں کو تیار بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھتے ہیں، چوہا بلی کتا کھا کے چلا جائے، مگر عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بابا کی روحیں آئی تھی اور وہ کھا کے چلی گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مرنے کے بعد انسان کو عالم برزخ سے دوچار کیا جاتا ہے، جس کا نام علین اور سجین ہے، کیا وہاں سے کسی قسم کی روح کے نکلنے کا عقیدہ رکھنا صحیح ہے؟ سورہ مومنون 18 سے 12 میں اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ان کی روحیں برزخ میں جمع کر دی جاتی ہیں، قیامت کے دن سے پہلے وہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ تازہ مردہ ہوں کہ باسی مردہ ہو، قریبی رشتہ دار والا ہو کہ دور کا رشتہ دار ہو، عام انسان ہو کہ بزرگ صفن انسان ہو، اس کی روحیں گھروں کو تشریف لاتی ہے شعبان کی 15ویں رات میں، تو قرآن مقدس کی سورہ مومنون کی آیت کریمہ کی صریح خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض فقہاء نے کہا من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم تکفر، جو انسان کہتا ہے کہ بزرگوں اور پرکھوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں، جان لو کہ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور اس کے لیے باضابطہ انسان اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، تو قرآن مقدس کی آیت کی سری خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ تو اب رکھ ہی نہیں سکتے۔ جب یہ عقیدہ رکھا جاتا اب اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ کیسی تیاری ہے؟ لوگ کہتے ہیں 15ویں تاریخ جسے شب برات کہا جاتا، یہ عید الاموات ہے، مردوں کی عید رات ہے۔ جب عید کا دن کہلا دیا تو یاد رکھیے گا شریعت نے ہمارے لیے سال میں صرف 2 عید متعین کی ہے، ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں عید دن میں منائے جاتے ہیں۔ اسلام میں رات میں کوئی عید نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں رات میں عید ہے، تہوار مناتے ہیں۔ کرسچنوں کے یہاں رات میں عید ہے، 25 دسمبر کی رات ہو کہ 31 کی رات ہو، وہ رات ہی میں ہوتی ہے۔ پھر رات میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے۔ تو اسلام میں عید دن میں ہے، رات میں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ مردہ کی عید رات ہے، اگر مردوں کی عید رات ہے اسے زندوں کو کیا لینا دینا؟ آپ بھی مر جائیے تو آپ کی رات ہو جائے گی۔
جب مرے نہیں تو مردوں کی عید میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کرسچنوں کا عید ہے چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو جس کی عید میں، جس کے کسی پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے، آپ کا شمار اسی میں ہو جائے گا. کیسا تو نہیں ہے مردوں کی عید رات تصور کرتے اگر شامل ہو گئے تو ہم زندہ ہی مردہ بن گئے. اور واقعی انسان کا ایمان تو مردہ ہو ہی جاتا ہے اور مردنی اس پر چھائی جاتی ہے. رہا 15ویں تاریخ سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اسے عید کی حیثیت دی جائے کہ شام ہوتے ہی انسان نہا دھو کر عمدہ لباس فاخرہ تن زیب تن کرے. کھانے پینے کے لیے جس طرح عید میں اہتمام ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات یہ دن میں بھی اہتمام کرے، اور دوست احباب کو جس طرح دعوتیں دی جاتی اور ان کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کیے جاتے اسی طرح اس کو بھی کیا جائے. تو یاد رکھیے گا اپنی جانب سے کسی چیز کو عید کی حیثیت سے متعین کرنا ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. رہا مسئلہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بطور خاص اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ وہابی ہو جائیں گے، لوہابی ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے وغیرہ ذالک. جیسے بطور خاص شعبان کی 15ویں رات میں حلوہ سازی، حلوہ بنانا. پھر عقیدہ وہاں اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ عقیدہ کہ ہم حلوہ کھاتے بھی ہیں تو سنت سے ثابت ہے. ایک عمل جو حدیث سے ثابت نہیں ہو انسان اسے حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام بدعت ہے. کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا سراغ و ثبوت یا جس کی بنیاد و احساس شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہ ہو، ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا اور ایسے عمل کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا. جس کے بارے میں کہا وہ بدعت بھی مردود ہے اور بدعت کرنے والے لوگ بھی مردود ہوتے ہیں. جیسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو آپ نے حلوہ کھایا تھا. کہاں کی کوڑی جوڑتے ہیں، دانت ٹوٹا حلوہ کھایا، اب دانت رکھ کے حلوہ کھاتے ہیں. اولاً تو دانت ٹوٹنے یا دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ تاریخ کی حیثیت سے اگر معلوم کرے تو شوال کے مہینے میں ہوا تھا جو رمضان کے بعد مہینہ ہے. آپ تقریباً 10.5 مہینہ پہلے کھاتے ہیں یا 10.5 مہینہ بعد کھاتے ہیں. اور دوسری بات، اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی بنا لیا حلوہ کھانے کے لیے، تو جس طرح ایک واقعہ مشہور ہے کہ اویس قرنی نے اپنے سارے دانت کو توڑ لیا تھا، اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے. یاد رکھیے گا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دانت ٹوٹا کہ وہ دانت ٹوٹا، اس طرح کرتے کرتے 32 دانت انہوں نے توڑ لیے. کفار و مشرکین نے دشمنی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے تھے. آپ خود اپنے جسم کا دشمن بن کر اپنے دانت خواہ مخواہ توڑتے ہیں کہ آپ کفار و مشرکین کی نقالی کرتے ہیں. اور اگر حلوہ کھانا ہی ہو تو دانت توڑ لیجئے اور کھا لیجئے، مگر دانت تو کوئی توڑے گا نہیں، حلوہ گھپ گھپ کھانا شروع کرے گا. بلکہ آج کل کے جو حلوے ہوتے ہیں کچھ حلوہ تو ایسا ہے کہ دانت مضبوط والے کا دانت بھی ہلا دے تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے. پھر حلوہ کھانا کیا مان رکھتا ہے؟ تو اگر آپ نے اس حلوے کے رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعبیر کر دیا یہ بدعتی عمل ہو جائے گا. اگر اس عمل کو آپ نے اویس قرنی کے نام پر کیا یہ بدعتی عمل ہو جائے گا. اس عمل کو اگر آپ نے سید الشہداء حضرت حمزہ کے شہادت کے واقعہ سے جوڑ دیا تو تب بھی بدعتی عمل ہو جائے گا. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اگر آپ نے ان کے نام پر نیاز و فاتحہ کرتے ہوئے کھایا ہے یہ حرام عمل بھی ہو جائے گا. کیونکہ جو کھانا جو دانا اللہ کے علاوہ غیر کے لیے مشہور کر دیا جائے چاہے اس پر آپ اللہ ہی کا نام لے لیجئے بسم اللہ پڑھ کے کھائیے تب بھی حرام ہو جائے گا. کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے نا. بہت سے لوگ حلوہ نہیں بنائیں گے، پیسہ خرچہ ہو جائے گا، لیکن کہیں سے آ جائے گا تو آرام سے چپ کے کھا لیں گے. کیوں؟ دانا کیسے اس کو ضائع کریں گے؟ جب اس کا بنانا جائز ہے تو اس کھانا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی کہ چینی حلال ہے چینی حرام ہے، نہیں،
سوجی حرام ہے نہیں، گھی حرام ہے نہیں، سب حرام نہیں ہے، ساری چیزیں حلال ہے۔ اگر الگ الگ حلال ہے تو ملا کے حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ لوگوں کی دلیل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اس بنیاد پہ حرام نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ اس کھانے پر، اس دانے پر غیر اللہ کے نام کی نظر ہو جاتی ہے، وہ اس کا ہو گیا، اب کھا ہی نہیں سکتے۔ بہرحال تو اگر آپ بناتے نہیں ہیں، بنانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کہیں سے مل جائے بڑا مزیدار ہے، بڑا مزہ لگتا ہے کھانے میں، ایسا تو بنتا ہی نہیں۔ بھائی عقیدت کے ساتھ بنائیں گے تو چلے گا گئی، روزانہ کو ہم گوشت کھاتے ہیں، اس گوشت کی قدر زیادہ نہیں ہوتی، اب قربانی کا معمولی جانور بھی لاتے ہیں، آپ اس کے گوشت کے بڑے چاہت سے کھاتے ہیں، عقیقہ گوشت کرتے ہیں، بہت آرام سے کھاتے ہیں۔ جس میں قربت کی نیت چڑھ جائے تو اس کا مقام منصب عام طور سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس رات میں نہ حلوہ بنا سکتے ہیں، نہ کہیں سے مل جائے تو کھا سکتے ہیں، کہ 2 دن کے بعد کھا لیں گے نا، بنائے 14 تاریخ کو، مگر 2 دن کے بعد کھائیں گے۔ یہ وہی عمل ہے کہ بنی اسرائیل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈال دیا سنیچر سے جمعہ کو، کہ سنیچر کو نہیں پکڑیں گے، اتوار کو نکال لیں گے۔ یہ چال بازی آپ کی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نہیں چلے گی۔ ایک دن پہلے کھائیں گے، ایک دن بعد کھائیے، وہی یہودیانہ روش ہے۔ کھانے کے لیے انسان بہت کچھ سوچتا ہے، اس مناسبت سے آپ بنا بھی نہیں سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ غلط ہوتا ہے۔ اسی انداز سے ایک اور عقیدہ ہے، 15ویں رات میں بطور خاص قبرستان جانا، اور افسوس یہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قبرستان تشریف لے گئے۔ اس کو بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کریں تو اندازہ ہوگا۔ اولاً تو یہ روایت ضعیف ہے، دو جگہ اس کا سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہے، پھر اس میں ایک راوی مدلس ہے جو عنعنہ کے ساتھ روایت کرنے کے نتیجے میں ویسی وہ روایت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اصل بات ہے کہ اگر اس روایت میں غور بھی کریں، اگر کوئی انسان اس روایت کے مطابق عمل بھی کرنا چاہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں، تو جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہو، ہمیں اس عمل کو اسی طرح انجام دینا چاہیے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، 3 ہی پڑھنا پڑے گا۔ 4 پڑھیں گے بولے سجدہ ہی تو کیا ہے، ایک رکوع کا اضافہ ہی تو کیا ہے، تسبیح و تحلیل تو بڑی کون سا غلط کام کرتے، کافر ہو جائیں گے اگر آپ مغرب کی نماز جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھیں گے تو۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے 3 رکعت پڑھی ہے۔ اگر قبر کی زیارت والی رات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیتے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، تو اس روایت سے اندازہ آپ کو یہ ہوگا کہ پاس میں سونے والی بیوی، ایک بستر پر رہنے والی بیوی حضرت عائشہ تک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دیا۔ اتنی رازداری سے اٹھے اور قبرستان چلے گئے کہ آپ کی بیوی کو پتہ تک نہیں چلا۔ اب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، حکومت وقت کو مجبور کرتے ہیں، باضابطہ آپ کے لیے گاڑیوں اور لاڑیوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد قبرستان جاتا ہے۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے، ایسے قبرستان کا انتخاب کیجئے جہاں کوئی ایک آدمی نہیں ہے، ہو مائی کا لال، تو قبرستان رات میں چلا جائے۔ عقیدہ تو اتنا کمزور ہے، جائیں گے تو بھوت پکڑ لے گا، ایسا بھوت نام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ڈر بھی لگا ہوا ہے، لیکن جانا بھی ہمیں ہے، کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے۔ وہی حال ہے، شب برات کا معاملہ ہے، جانا ہم کو جانا ہی جانا ہے، لیکن کیسے؟ سنت کے مطابق۔ اگر مان لی تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اسی نوعیت کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ آپ جائیے اور اسی طرح واپس آ جائیے۔ آپ نے مدینہ میں کسی کو خبر نہیں کیا، کسی صحابی کو خبر نہیں کیا، ساتھ رہنے والے دوست احباب کو خبر نہیں کیا، بعد میں بننے والے خلفائے راشدین کو خبر نہیں کیا، عشرہ مبشرہ کو خبر نہیں کیا، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے بغل میں سونے والی بیوی تک کو خبر نہیں کیا، اور چپکے سے قبرستان چلے گئے۔ ہے کوئی مائی کا لال جا اس طرح قبرستان، ہم منع نہیں کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گئے تھے۔ راہ تمام کر کے جانا یہ بدعت ہے،
کیونکہ یہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی تو بدعت کر لیا. آپ اچھے اعمال کریں گے برباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اگر مان لیا جائے وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لے تو آپ تنہائی میں جائیے اور اکیلا میں جائیے, بیوی تک کو خبر مت کیجیے. یہاں تو بیوی کو جگا کے رکھتے ہیں, چائے بنا کے رکھو, کافی بنا کے رکھو, ناشتہ بنا کے رکھو, کھانا بنا کے رکھو. ہم بہت کام کاج کر کے آتے تھک جائیں گے, ذرا پاؤں دبا بھی دینا, کچھ کھا بھی لیں گے. حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد اہتمام جگہ جگہ پر, نکڑوں پر چائے کا اور کافی کا اسٹال لگا ہوا ہے, آرام سے کھائیے پیجیے اور مٹر گشتی کیجیے. ہر سال شب برات یہ 15ویں شعبان کے موقع پر کتنے حادثات ہوتے ہیں اور نوجوانوں کتنی جانیں تلف ہوتی ہیں. آپ شہر کلکتہ سے واقف ہیں, کوئی ناواقف نہیں ہے. تو قبرستان جانے کا مسئلہ بھی ہے. اگر کوئی انسان قبرستان جائے. دوسری بات دیکھیے عقیدے میں تضاد, غور کیجیے گا عقیدے میں کس طرح تضاد ہے. ایک طرف عقیدہ یہ رکھا جاتا جو قرآن کی آیت کے خلاف ہے, کیا کہ مردہ کی روحیں گھر آتی ہیں. آپ نے عقیدہ رکھا, آپ مہمان کو اپنے گھر بلائیے اور آپ مہمان گھر چلے جائیے, اچھا لگے گا؟ مردہ کو آپ نے اپنے گھر بلا لیا اور آپ مردہ کے گھر چلے گئے. آپ قبرستان جا رہے ہیں اور مردہ آپ کے گھر چلے آ رہے ہیں. یہ عقیدہ آپ کا قبرستان جانا صحیح ہے یا مردہ کا آپ گھر آنا صحیح ہے؟ دونوں میں فیصلہ کر لیجئے. ظاہر سی بات ہے نہ مردہ کا آنا صحیح ہے نہ آپ کا قبرستان جانا صحیح ہے, دونوں غلط ہے کیونکہ دونوں کے پیچھے قرآن حدیث نہیں ہے. تیسری اور چوتھی بات اس سلسلے میں یاد رکھیے, عام طور سے برادران وطن کے ایک تہوار کی نقالی ہوتی ہے جسے ہم دیپاولی یا دیوالی کے نام سے جانتے ہیں. گھروں کو سجایا جاتا, مڈیروں پہ چراغ روشن کیا جاتا, اپنے گلی کوچوں کو کمکما سے آراستر پیراستہ کر دیا جاتا. بالکل اسی انداز سے انسان فضول خرچی کرتے ہوئے اپنے گھر کو تو سجاتا ہی ہیں لیکن مسجدوں کو اور خانقاہوں کو اور اس قسم کی عبادت گاہوں کو لوگ اور زیادہ سجاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے اور نذرانے ڈالتے چلے جائیں گے. کیوں بھائی؟ ایک تو فضول خرچی کیا آپ نے, دوسرا برادران وطن کی نقالی کیا, اور تیسری بات اگر مردہ خود سے آ نہیں سکے تو اگر حکومت کے ڈنڈے نہ پڑے تو گولہ بارود سے مردوں کو جگایا جاتا ہے. ابھی کچھ پابندی لگی ہے کہ آپ اس طرح پٹاخے بازی نہیں کر سکتے ہیں, پکڑے جائیں گے تو مجرم گردانے جائیں گے, کہ جس کے نتیجے میں انسان گھروں کو خاکستر کر دیا جاتا, گھروں کو آگ لگا دیا جاتا, کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا دی جاتی تھی, اس پر پابندی لگی. لیکن پھر بھی آپ مردہ کی ادرات بولتے ہیں لیکن مردہ کو جگانے کے لیے گولہ بارود کا استعمال بھی کرتے ہیں, پٹاخے بازی بھی کرتے ہیں, اور اسی پٹاخے بازی میں اور بہت ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ سب وہی چیزیں ہیں جس کو عام انسان بھی غلط تصور کرتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم 15ویں شعبان کی فضیلت کے نام پر ان چیزوں کو گوارا کر لیتے ہیں. بس اخیر بات یاد رکھیے, 15ویں شعبان کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی وہ ساری روایتیں حد درجہ ضعیف ہیں. نہ اس 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا صحیح ہے, نہ 15ویں شعبان کی رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنا صحیح ہے. جیسے صلاۃ الالفیہ, ہزاری نماز 100 رکعت پڑھی جاتی ہے, ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جاتا, 1000 بار قل هو اللہ پڑھ لے. لایا کہاں سے؟ شام کے وقت مسر کے بعد انسان نہاتا دھوتا ہے, بہترین قسم کے کپڑا سے ابتن کرتا ہے, اب مغرب کے بعد سے کھٹا کھٹ نماز پڑھنا شروع کرتا. وہ 2 رکعت 2 رکعت درازی عمر کی, 2 رکعت فراخی رزق کی, 2 رکعت گناہ کے معافی کی, 2 رکعت ضرورت کے تکمیل کی وغیرہ ذالک. یہ لایا آپ نے کہاں سے؟ اگر ان فضیلت والی راتوں کا تذکرہ کیا گیا, مان لیے کہ بہت ساری روایتیں تو فضیلت ثابت ہو گئے, تو فضیلت اسی کو میسر ہوتی ہے جس کو آپ کہیے گا کہ بونس اسی کو ملتا ہے جو ذمہ داری اور ڈیوٹی کو نبھاتا ہے. اوور ٹائم کرنے سے فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اپنا کام کر چکا ہوتا ہے, ورنہ کیا ہوگا؟ رات بھر خوب پیے, صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت بھی نہیں گئی. زندگی تو آپ نے تباہ برباد کر دی ہے الٹی سیدھی حرکتوں میں, لیکن رات کے شب 15ویں شعبان کی رات کو متعین کر لیا اور مغرب سے لے کے
فجر تک کھٹا کھٹ کچھ عبادتیں کر لی جس عبادتوں میں نہ سکون ہے اور نہ سنت کی ادائیگی ہے، نہ خشوع اور خضوع ہے اور نہ تعدیل ارکان ہے، مگر عقیدہ کیا ہے کہ اس رات میں عبادت کر لی۔ جن روایتوں میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں کچھ مخصوص لوگوں کے نام بھی ہیں کہ ان کی بخشائش ہی نہیں ہوگی، مگر ویسے ہی لوگ زیادہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں جن صفتوں کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا۔ کیا؟ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے، ایک دم سادہ سادہ کرتا پاجامہ پہنیں گے اور زمین کو پوچھتے ہوئے لے کے چلے جائیں گے۔ اگر ضعیف حدیث سے مالی تھوڑی دیر کے لیے فضیلت ہے تو یہ تو فضیلت سے ہم غافل ہو گئے، آپ کو فضیلت ملے گی نہیں۔ کیوں؟ کہ حدیث میں باضابطہ کہا گیا کہ جو ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے اس کی بخشائش نہیں ہوگی۔ مشرک جو شرکی عقیدہ رکھتا ہے، مزارات کے ساتھ، اہل قبور کے ساتھ جو آپ کا عقیدہ نظریات اس کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہماری مراد کی پوری کر دیں گے، اس سے بڑا شرکی عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ تب شرک کرنے والے کی بخشائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مشاہین آپس میں کینہ کپٹ ہے، بغض اناد دشمنی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، ماں بیٹے میں لڑائی ہے، اور اس کے بعد خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہے، دوست احباب میں لڑائی ہے، اور لڑائی کی بنیاد قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان قبرستان جا کے خود بندگی کر رہا ہے اور 15ویں شعبان عبادت کر رہا ہے۔ کہا نہیں، اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، اس کی بخشائش ہی نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں ماں باپ کے نافرمان، بیوی کے آنچل میں رہنے والا انسان ماں باپ کو لات مارتا ہے اور شب قدر اور شب برات میں خوب اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جن روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے، شعبان کی فضیلت کا ذکر ہے، ان روایتوں میں اس قسم کی چیزوں کا بیان بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے پہلے ہی سے ان خرافات کا ازالہ کر دیا اور ختم کر دیا اور مستقل اللہ کی بندگی کی، شعبان کا پورا مہینہ ہم نے عبادت میں گزارے ہیں، یقیناً اس رات میں کوئی انسان عبادت کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں کریں گے اور بطور خاص 15ویں شعبان ہی کی عبادت کریں گے اور رجگا کریں گے اور سیر و سیاحت میں جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، ہوٹل بازی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے جھٹ پٹ کسی طرح سو جائیں گے اور عقیدہ رکھیں گے ہماری بخشش ہو جائے گی، تو آپ تو شب برات کی فضیلت کا انکار کر دیا، اس کی توثیق اور آپ نے اس کو ثابت نہیں کیا بلکہ اس کو غلط تصور کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 15ویں شعبان میں اگر کوئی انسان معمول کے مطابق عبادت کرتا ہے، جو عام راتوں میں کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا مناجات کرتا ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کرتا ہے، لیکن صرف اسی رات سال میں کبھی نہیں کیا اور اسی رات اتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں کہ مخصوص عبادتیں بھی ہوتی ہیں، مخصوص انداز بھی ہوتا ہے، مخصوص چیزوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ایسا کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی حقیقت کو سمجھیے اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیے، مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق رضا نصیب فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ الہی جو پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان کے تمام جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔